ضلع ہری پور کے علاقے ٹیکسلا، خانپور اور اس کے علاوہ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ سے ہل ٹاکس کے ساتھ تصدق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو لے کر آئے ہیں ضلع ہری پور کے اس علاقے میں جہاں ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ بھی ہے، اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر سیمنٹ کے کارخانے ہیں اور دیگر بہت سے کارخانے بھی اس علاقے میں موجود ہیں۔ ان کارخانوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر چائنا اکنامک زون بھی تعمیر کیا جا رہا ہے، پاک چائنا اکنامک زون، جہاں پر نئے کارخانے، نئے فیکٹریز لگائی جا رہی ہیں۔ ضلع ہری پور کے اس علاقے میں جہاں پر کارخانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہاں پر فضائی آلودگی، آبی آلودگی اور بیماریوں کی بہت سی شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ ضلع ہری پور میں جن ڈاکٹر سے ہماری بات ہوئی ہے ان کے مطابق ان علاقوں میں سانس کی بیماریاں، اس کے علاوہ پھیپھڑوں کی، گردوں کی بیماریاں بہت عام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک بڑی بیماری ہے بون ڈسفارمیٹی کی، ہڈیوں کے بھر جانے کی، اور اس کی وجہ بھی یہ آبی آلودگی اور فضائی آلودگی بتائی گئی ہے۔ اس علاقے کے بہت سے ندی نالوں میں ان فیکٹریز کا آلودہ پانی، زہر آلود پانی ڈال دیا جاتا ہے، جس سے اس علاقے کی زراعت بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ ہری پور کے علاقوں ہتار اور کوٹ نجیب اللہ کے گرد و نواح کے دیہات میں آبی آلودگی کے باعث بہت سی بیماریاں جنم لے چکی ہیں۔ کارخانوں سے اٹھنے والا زہریلا دھواں اس علاقے میں ایک کلاؤڈ ڈسٹ کی طرح بیٹھتا ہے اور بہت سی بیماریاں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے، ان کا سبب ہے یہ دھواں۔ اس علاقے میں میسو انڈسٹریلائزیشن کی جا رہی ہے، بڑے پیمانے پر کارخانے موجود بھی ہیں، اور پاک چائنا اکنامک زون کے تحت مزید کارخانے بھی یہاں پر لگائے جا رہے ہیں۔ کارخانے لگائے جانے سے علاقہ ترقی ضرور کر رہا ہے، لیکن اس ہری پور کے اس علاقے میں ان کارخانوں سے ہونے والی آلودگی، پیدا ہونے والی آلودگی کے باعث کیا مسائل ہو رہے ہیں، کیا بیماریاں پھیل رہی ہیں، اس کے ماحولیاتی اثرات کیا ہو رہے ہیں، اس جانب کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ اس علاقے کے لوگوں میں طرح طرح کی بیماریاں، جن میں سانس کی بیماریاں بھی شامل ہیں، وہ پھیل رہی ہیں، اور خاص طور پر چھوٹی عمر کے بچوں میں یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اس علاقے میں کارخانے تو لگائے جا رہے ہیں، لیکن ان کارخانوں سے ہونے والی ماحولیاتی آلودگی اور ماحولیاتی تباہی کا ذمہ دار کون ہوگا، یہ بتانے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ نہ ہی اس حوالے سے حکومتی ادارے کچھ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ درجنوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں حکومتی ادارے موجود ہیں، جن میں لیبر ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ سمیت سینکڑوں دیگر ادارے ہیں، لیکن وہ اس آبی اور فضائی آلودگی پر خاموش ہیں، اور خاموشی کی وجہ آپ جانتے ہیں۔ کہ اس علاقے میں پانی آلودہ ہونے کے باعث، زہریلا ہونے کے باعث بہت سی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ فضا میں زہریلا دھواں ہے جس کے باعث بہت سی بیماریاں ہو رہی ہیں، لیکن سب سے خطرناک بیماری جو اس علاقے میں بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے وہ ہے مائکرو پلاسٹک۔ وہ پلاسٹک جو دکھائی نہیں دیتا، پلاسٹک کے وہ ذرات جو ہم غیر ارادی طور پر یا خوراک کے ذریعے نگل لیتے ہیں یا فضا میں آب و ہوا کے ذریعے انسانوں کے جسم میں داخل ہو رہی ہے۔ اس مائکرو پلاسٹک کی وجہ سے اس علاقے میں خواتین میں تولیدی صحت کے مسائل ہو رہے ہیں، جبکہ مردانہ کمزوری کے مسائل بھی مردوں میں ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اس علاقے میں آلودگی کے باعث، اور خاص کر مردانہ مثانوں کے اندر جو مسائل ہیں، مثانوں اور گردوں کی جو بیماریاں ہیں، وہ طرح طرح کی بیماریاں اس علاقے میں سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پر بچوں میں، اور مائکرو پلاسٹک کی وجہ سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں ان کی تعداد لاتعداد ہے، اور وجہ ہے فضائی آلودگی، آبی آلودگی اور زہریلا، انتہائی زہریلا پانی۔
फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला और आलूदा पानी यहाँ पर नदी नालों में बहा दिया जाता है और इस जहरीले और आलूदा पानी के बायस बहुत सी बीमारियाँ फैल रही हैं। बहुत से कारखाने ऐसे हैं जो अपना जहरीला आलूदा पानी नदी नालों में फेंक देते हैं और यही नदी नाले ज़राअत के लिए और काश्त के लिए इस्तेमाल होते हैं और जब ये जहर ज़मीन में शामिल होता है तो खुराक का भी हिस्सा बनता है। ज़ेर ज़मीन पानी जब बोर करके निकाला जाता है पीने के लिए तो इसके असरात उसमें मौजूद होते हैं और अहले इलाका ये जहर पीने पर मजबूर है। जी, हतार इंडस्ट्रियल स्टेट के कारखानों से बहकर आने वाला ये जहरीला पानी है जो कि नदी नालों में बग़ैर ट्रीटमेंट के बहा दिया जाता है। अरबों रुपए कमाने वाले ये कारखानादार इस हरीपुर ज़िले की आवाम की सेहत के साथ अरसे दराज से खेलते चले आ रहे हैं और इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। इस जहर आलूद पानी के बायस जो बदबू है वो कई मील तक फैली हुई है और इस इलाके में सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। आबी परिंदे जो इस पानी के करीब बैठते हैं या पानी पीते हैं वो भी मर चुके हैं और उनकी भी अब बड़ी तादाद दिखाई नहीं देती। इसके अलावा यही पानी ज़राअत के लिए भी इस्तेमाल होता है और यही पानी ज़ेर ज़मीन जाता है और बोरिंग के ज़रिए इस पानी को निकाल कर पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हतार हरीपुर के इस इलाके में जहाँ कारखाने लगाए जा रहे हैं और मौजूद भी हैं बहुत से कारखाने, उससे तरक्की तो ज़रूर हो रही है, आमदन तो ज़रूर हो रही है, टैक्स तो ज़रूर जमा किए जा रहे हैं, लेकिन ज़िला हरीपुर की आवाम की सेहत के साथ खेलकर ज़िला हरीपुर की आवाम की सेहत को इस जहरीले पानी के हवाले कर दिया गया है और ये है हमारे कारखानों से हासिल होने वाला जहरीला मादा। हतार इंडस्ट्रियल स्टेट के कारखानों से बहकर आने वाले इस जहरीले पानी के बायस जो बीमारियां हो रही हैं, जो मसाइल हो रहे हैं, जो ताफुन इस इलाके में मीलों दूर तक फैला हुआ है, वो यहाँ से गुज़रने वाले गाड़ियों में गुज़रने वाले भी महसूस कर सकते हैं। और हरीपुर में और हतार में कारखानों की मुखालफत करने का कोई जवाज़ नहीं बनता क्योंकि ये सनती तरक्की भी इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन सनती तरक्की के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि इन सनतों को पाबंद बनाया जाए कि वो फ़ज़ाई आलूदगी में अपना किरदार अदा न करें, आबी आलूदगी में अपना किरदार अदा न करें। और काफ़ी हद तक इस हरीपुर के इन इलाकों में इस जहरीले पानी की वजह से बहुत से मसाइल और बहुत से मुश्किलात हो चुके हैं। ज़राअत तबाह हो चुकी है और बीमारियां फैल चुकी हैं और आवाम की ज़िंदगी दाव पर लगा दी गई है। हतार इंडस्ट्रियल स्टेट से बहकर आने वाले इस गंदे नाले से हिल टॉक्स की सारी टीम और तसद्दुक़ कमान को दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। हरीपुर की आवाम, पाकिस्तान, अल्लाह के हवाले।